ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاکہ نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہلو آج ہم سب جمع ہوئے ہیں مرحوم جمعہ بھائی کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم سب سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور ہم جو بھی دعائیں کریں اور مرحوم کے لیے جو بھی کوشش کریں، اللہ مرحوم کے حق میں اسے قبول فرمائے۔ اگر آپ سارے مل کر کے دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں تو میں بتاتا ہوں فائدہ کیا ہے۔ پڑھیے ذرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھ دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر 50 آدمی ہے تو 150 کلمے ہو گئے، 50 آدمی ہوں تو 150 ہو گئے۔ تو اب آپ جب تک یہاں بیٹھے رہیں من میں کلمہ پڑھتے رہیں، تاکہ لاسٹ میں جب فاتحہ پڑھوں گا تو یہ کلمے کا سارا ثواب ہم جمعہ بھائی کو دے دیں گے، ہے نا؟ کیونکہ جو کھانا نیاز بٹے گی یہ نیاز بھی بٹے گی، ثواب تو ہوگا، لیکن یہ تب تک ہوگا جب تک آپ کھائیں گے، پھر آگے۔ تو اس لیے ہم آئے ہیں، ہم کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں تو کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں، اگر بیمار کے پاس جاتے ہیں تو کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے ہیں، ہے نا؟ کم سے کم دودھ کی تھیلی لے کے ہی جانا چاہیے۔ بیمار کو جب دیکھنے جاؤ تو بیچارے بیمار لوگ تو ہے نا، ان کے گھر والے تو کہتے ہیں کہ چائے پیو، کھانا کھاؤ، حالانکہ وہ کوئی شادی تھوڑی ہے جو ہمارے لیے کھانا آنے سارا کچھ کرے۔ ان کو خود کو ہوش نہیں ہوتی اور ہمارا سب انتظام کرنا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والے کیا کرتے تھے کہ جب جاتے تھے تو اپنے ساتھ میں بہت سارا نذرانہ لے کر جاتے تھے، کوئی فروٹ لے لیا، کوئی کھانا لے لیا، کوئی نقد رقم لے لی، تحفے میں لے کر جاتے تھے، اور وہاں کا پانی بھی نہیں پیتے تھے، بیمار کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے تھے، وہ اللہ کے لیے جاتے تھے۔ کس کے لیے جاتے تھے؟ اللہ کے لیے جاتے تھے۔ اچھا، اللہ کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر میں ہم سے پوچھے گا، ہم سے اللہ کہے گا کہ میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ اللہ بیمار ہوتا ہے؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے۔ تو بندہ عرض کرے گا، مولا تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو کب بیمار ہوتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا، کیوں؟ میرا وہ بندہ بیمار تھا، تو اسے دیکھنے نہیں گیا، اگر آتا تو میں وہیں تھا، اگر آتا تو میں وہیں تھا۔ تو اس سے 2 باتیں پتہ چلیں، اگر دوسرا کوئی بیمار ہے تو ہمیں کون ہے کیا ہے نہیں دیکھنا، سیدھا یہ سمجھ کے چلے جانا ہے کہ اللہ وہاں ہے۔ چلو مسجد جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے نا۔ لیکن اللہ کو کسی نے دیکھا کہ وہاں اللہ کعبے جاتے ہیں، کعبے جانے والے اگر حاجی کوئی ہو تو مجھے بتائیں، اللہ کو دیکھ کے آیا ہو کوئی تو ہے وہاں اللہ؟
اللہ سب جگہ ہے، مگر اللہ نے جہاں جہاں کہا ہے وہاں تو وہ ہے۔ جہاں رسول نے کہا، جہاں رسول پاک نے کہا، جہاں حبیب پاک نے کہا کہ اللہ یہاں ہے تو وہاں وہ ہے، کیونکہ مصطفیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے جب بھی بیمار کا پتہ چل جائے کہ فلاں بیمار ہے تو اپنے سارے وعدے، ساری چیزیں اس کو ٹوکرے میں ڈال دو، اور ایک ہی چیز دیکھو کہ مجھے آج موقع ملا ہے، دعا کروانے جانا ہے، وہاں اللہ ہے، بیمار کے پاس چلے جاؤ، اسے دیکھو۔ اچھا، بیمار کے گھر والوں کے لیے کیا سنت ہے کہ وہ آنے والا کون ہے وہ نہ دیکھے، آنے والا کون ہے وہ نہ دیکھے، وہ صرف اس بیمار کو دیکھے کہ وہاں آج اللہ ہے تو اللہ کے پاس تو ہر کوئی آتا ہے، اللہ کے پاس تو ہندو بھی آوے، مسلم بھی آوے، سکھ بھی آوے، عیسائی بھی آوے، اپنا بھی آوے، پرایا بھی آوے، تو اس لیے وہ آیا کون ہے وہ نہ دیکھے، ٹھیک آنے دے، آیا ہے دیکھنے آ جاؤ، اچھی بات ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ بیمار کے پاس اللہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کے پاس دعا کروانے کے لیے پہنچ جانا ہے، ٹھیک؟ پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے من میں، اسے برا نہ لگے، من میں دعا کرنی ہے، اے اللہ اس کی بیماری ایسی اچھی کر کہ نام و نشان بھی نہ رہے، ایسی اچھی کر دے اس کو، اور ہم سب مسلمانوں کو ایسی بیماری سے بچا لیں، یہ کہنا ہے من میں۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا بتاؤں کہ وہ تو وہ بیمار تھا، ہم بیمار ہوتا میں ہی بیمار ہو جاؤں، ہے نا؟ جب میں بیمار ہوتا تو میں بیمار ہوں تو مجھے یہ حدیث لاگو ہوگی نا کہ اللہ میرے پاس ہے، تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ میرے پاس ہے، تو ابھی بابیلا نے شکوہ شکایت کیا، ہوئے مرے ہوئے باپا اس سے کچھ نہیں ہونے والا، مجھے یہ دیکھنے کا آج اللہ میرے پاس ہے، آج اللہ میرے پاس ہے۔ ایسی بیماری اللہ روز دے، ہے نا؟ اللہ والے کا ایسا قانون تھا کہ اللہ جس کام سے آتا ہے وہ تو چاہیے، اللہ تو بیمار ہوئی تو آ جائے گا میرے پاس، ہاں تو مجھے روز بیماری دے، تو آتا ہے نا، منظور ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ ہمارے قریب ہو جائے، بیمار ہونا منظور ہے، لیکن تو آ جا، تو جب وہ ہمارے پاس ہے تو وہ جو آنے والا ہے اس کی دعا سنتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ تو تب ہمیں کیا کہنا ہے؟ تب ہمیں پڑھنا ہے لا، بولیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی تیرے سوا معبود، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، انت سبحانک، اور تو پاک ہے، تیرے جیسا کوئی پاک نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی، میں، مگر کنت مطلب مگر، انی کنت من الظالمین، لیکن میں ہی ظالم ہوں، تو پاک ہے، تیرے جیسا تو کوئی نہیں، تو ہی خدا ہے، مگر ایک میں ہوں کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا ہے۔ آپ سب، میں بھی، ہم سب ظالم ہیں، کیا ہیں؟ ظالم، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ میں بغیر ماوے کے تقریر نہیں کر سکتا، میرے منہ میں ماوا ہے ابھی، یہ میرا گنا دیا، آپ اپنا گن لینا، اور بھی بہت ہے، آرسو بھی بہت ہوں، درود کلمے بہت زیادہ نہیں پڑھتا میں، میری بات بتا رہا ہوں، سو میں امام ہو کر اتنا آرس ہوں تو آپ اپنے آرس کو سمجھ لیں۔ ہم سب ظالم ہیں، ہم جلدی سے وضو بھی نہیں کرتے، ہم جلدی سے پاک بھی نہیں ہوتے، رات کو سونے کے ٹائم کئی بار میں وضو کرنا بھول جاتا ہوں، ایسے ہی موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہوں، یہ میرا ظلم ہے، آپ اپنا گن لو، ہم سب ظالم ہیں۔ اب اس لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں مولا تو پاک ہے، میں تو ظالم ہوں لیکن میں اس کا بندہ ہوں جو پاک ہے، میں کسی ایسے ویسے کا بندہ نہیں ہوں، اور میرا مالک وہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اسا نوکر نہیں ہوں، اسا غلام نہیں ہوں، اسا بندہ آئی ہوں، کینجا ہنجا کے ہنجڑو کوئی آئی نہ، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو مولا جب تیرے جیسا کوئی ہے نہیں، اور میں ایک اللہ والے تھے، انہوں نے دعا مانگی
اور دعا کا انداز بڑا حسین تھا، بڑا حسین تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھ پر رحم کر، میرے گناہ معاف کر۔ اور ساری دعا مانگنے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں۔ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا اگر ہم سے کہے ابا 10 روپے دو، ابا 100 روپے دو، ابا کپڑا لے کے دو، ابا یہ لے کے دو، بچے مانگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم کہے جی تو ککرو گھڑیا گھڑی چالو صحیح گئی ہے، تو اگر ہمیں یہ کہے کہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور تم میرے باپ ہو، تو اب ہمیں خود کی ذات کو بھی بیچنا پڑے مگر باپ بیٹا میرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے باپ ہو۔ زمانہ جانتا ہے تیرے سوا جاؤں بھی کہاں، کس کے پاس جاؤں، میں بیٹا تمہارا ہوں، تم سے لوں گا۔ تو اللہ سے کہتا ہے بندہ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں کسی اور کا غلام نہیں ہوں، تیرا ہوں تو تجھ سے کہوں گا، کہاں جاؤں گا میں؟ تو اللہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ جب بندہ بولتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے توکل کریں اور اسے یہ کہا کریں کہ مولا دیکھ تو میرا مولا ہے، تو میرا اللہ ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا بادشاہ ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرا ستار ہے، تو میرا غفار ہے، تو میرا رحمان ہے۔ میں تیرے سوا کسی اور در پہ جاؤں یہ میری شان نہیں ہے، اور میں اگر دوسری در پہ جاؤں تو لوگ تجھے بولیں گے، ہے نا؟ ہمارا بیٹا دوسری جگہ پہ جاوے تو لوگ کس کو بولے؟ اپنے کو بولے نا کہ تم کرو ڈینے نہیں ہے تو چھوک جو چارے کو رف رہے تو ہے نا؟ تو اس لیے اللہ سے جب اس طرح مانگتے ہیں اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا کا قانون الگ ہے، اللہ کا دنیا کا قانون کیا ہے کہ ہمارے پاس میں اگر کوئی ایک بار آئے کہ مدد کرو تو ہم کر دیتے ہیں، دوسری بار آئے تو ہم کر دیتے ہیں، تیسری بار آئے تو رسول پاک کی پہلے سنت سمجھا دو۔ ایک بار رسول پاک دربار میں بیٹھے تھے اور کوئی آیا، مانگنے والا آیا، بھئی آتا ہے، دنیا میں ضرورت مند ہوتے ہیں، آیا سائل گداگر، اسے سائل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مانگنے والے کو؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ بھاشا سدھارو، مانگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سائل۔ گداگر جو دروازے پہ جا کے مانگے اسے سائل کہتے ہیں، اور دروازے جا کر دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ جو جا کر دے اسے فقیر کہتے ہیں، جو دروازوں پہ جا کے کھڑا رہے اسے مانگنے والا کہتے ہیں۔ اب وہ سنو، حضور کے پاس ایک مانگنے والا ہے، آتے ضرور ہے، حضور نے منع کیا کہ کسی بھی مانگنے والے کو جھڑکو مت، اسے دے دیا کرو، اور اگر نہیں ہے تو معافی مانگ لیا کرو، لیکن اسے جھڑکو مت۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے، ٹھیک؟ اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے والا آیا، آ کر کے کہتا ہے میری مدد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے دو، دے دیا، وہ چلا گیا۔ تھوڑے دن میں پھر آیا، کہا میں ضرورت مند ہوں، مجھے دو۔ حضور نے کہا اس کی مدد کرو، چل دے دیا۔ تیسری بار آیا، حضور نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کاسے کی وٹکی ہے۔ ایک روایت میں کاسے کی وٹکی بتائی ہے اور ایک روایت میں بتایا کہ مٹکا ہے، مٹکا، ماٹلو۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، اسے منگوایا۔ بلال سے کہا بلال یہ جاؤ اور بیچو بازار میں، وہ بیچ کے رقم لائے۔ یا رسول اللہ اتنی رقم ہے، کہا کواڑا لے کے آؤ، کواڑی کی نہیں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں رکھی، برکت کی دعا کری، اللہ اسے برکت دے۔ نہیں منگن وارو ونن کے ڈے نہیں کہ گن من جنگل میں لکڑیوں کب انے بیچ انے تجھے پیٹ بھر۔ اب سمجھ میں گئے بات کو؟ سمجھ گئے؟ تو دنیا کا قانون ہمیں مصطفیٰ نے سمجھایا۔ مانگ تو سکتا ہے بندہ، ضرورت کسی کو بھی پڑتی ہے، لیکن گھڑی گھڑی اور اٹھا کٹھا انسان اگر ایسا کرے گا تو گھڑی گھڑی تو مناسب نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کا قانون میں کہہ رہا ہوں کیا ہے کہ ہم تیسری بار تو رسول نے بھی کنواری پکڑا دی۔ یہ دنیا کا قانون، جس کا نام رحمت للعالمین ہے اس نے بھی پکڑوا دیا، جو رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے اس نے بھی پکڑوا دیا۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ تیسری مرتبہ بندہ، اور ہمارا قانون دیکھیے
کہ ہم اگر راستے میں سے نکلتے کہ اب بابا یہ چاہتا ہو جو 5 روپے مانگ گلی بد، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن اللہ کی شان کیا ہے معلوم ہے کہ اللہ کے پاس 1 بار مانگو اسے اچھا لگتا ہے، 2 بار مانگو بہت اچھا لگتا ہے، تیسری بار مانگو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اسے جتنا زیادہ مانگو اتنا ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس مانگتے رہو، جو جتنا زیادہ مجھ سے مانگتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ قریب میرا دوست ہے. اس کے لیے یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ صرف دنیا میں لاگو ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ سے روز مانگو، صبح شام مانگو، جتنا زیادہ مانگو گے اتنی دوستی بڑھ جائے گی. یہ اللہ کا قانون. تو اس لیے ہم سارے مل کر کے آج جب تک آپ لوگ بیٹھیں گے کلمہ پڑھیں گے، ان کلمے کا ثواب ہم ان کو مرحوم کو بخشیں گے، تاکہ جانے والا ہم آئے ہیں تو وہ تحفہ لے کر جائے. ہم آئے ہیں تو تحفہ دیں گے نا کچھ، اس کو کھانا پینا یہ سب تو تھوڑی دیر کی بات ہے، لیکن کلمہ ان کے لیے. ایک روایت میں نے سنا ہے کہ اگر میت کو 70,000 کلمے، کتنے 70,000 کلمے اگر بخش دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے اوپر ہے کہ پروردگار اس کی تمام خطاؤں کو بخش دیتا ہے، عذاب کو دور کر دیتا ہے. اس لیے کلمہ زیادہ پڑھا کریں اپنے مرنے والوں کے پیچھے. سارے کے ساروں کو یہ قانون لاگو ہوتا ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدی یا مرشدی یا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. یہ میں نے نعت کی کڑی پڑھی، اس پر تھوڑا بات کریں گے. مجھے کوئی پوچھے مولانا آپ نے نعت شریف پڑھی جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، تو مولانا آئے تو وڈا امام ہی آئے تو نماز پڑھائے تو کتنے کے سمجھائے تو آئے تو رسول پاک کی یاد میں روتا ہوں کو. مجھے کوئی پوچھے تو یاد میں رہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں سلام پڑھتا رہوں دن بھر نعتیں پڑھتا رہوں، دن بھر تسبیح لے کے پھرا کروں، یہ ہے اس کا مطلب؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد مصطفیٰ رسول کی یاد ہر وقت، ہر پل، ہر گھڑی ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے کان، ہماری آنکھ میں موجود ہونی چاہیے. اب وہ کیسے ہوگی؟ مان لیجئے کوئی آنے والا آیا، اب اس وقت مجھے رسول یاد آئیں گے کہ آنے والے سے اٹھ کر کے سلام کرنا ہے یا گلے ملنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، اس کو مجھے مہمان نوازی کے جو آداب ہے اس حساب سے ملنا ہے. کیوں؟ رسول نے کہا ہے. یہ یاد دماغ میں. مجھے جب اذان ہو تو یاد ہونا چاہیے کہ حضور نے کہا ہے نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رمضان کا چاند نظر آئے تو حضور کی باتیں یاد آئے. ماں باپ نظر کے سامنے ہو تو حضور کی باتیں یاد رہے. یعنی ہر بات میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، ہر کام میں مجھے مصطفیٰ یاد رہے. کس طرح رسول جیے، کس طرح رسول اٹھے، کس طرح رسول بیٹھے، کیسے رسول نے باتیں کی، کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویوہار کیا، وہ سارا نظر میں رکھ کر کے
پھر زندگی جینا اسی کو کہتے ہیں جو یاد مصطفیٰ میں دل کو بہلایا نہیں کرتے. اگر ایسا کرتا ہے تو اسے زندگی کا مزہ ملتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کی زندگی میں سوائے آگ کے، سوائے جھنجھٹ کے، سوائے فتنہ و فساد کے چیزیں نظر نہیں آتی. مصطفیٰ کی زندگی آئینے جیسی ہے، آئینے جیسی. آئینہ کیسا جو کچھ ہو وہ دکھا دیتا ہے. گلاب کا پھول ایک دم پاکیزہ، خوبصورت، چوکھا، صاف ستھرا نظر آتا ہے. ایسی زندگی مصطفیٰ کی ہے اور وہی ہمیں جینی ہے. صاف ہے. اب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو کون سا زور پڑے گا؟ سر پر اگر ڈھک کے کھائیں گے تو کون سا زور پڑے گا؟ اگر کھانا ہم اس طرح سے کھائیں گے نوالا لے کر کے، آدھا نیچے نہ آدھا تھالے میں نہ آدھا منہ میں، ایسے نہیں. اگر صحیح سے تمام نبیوں کی سنت ہے اس طرح 3 انگلیوں سے کھانا، یہ 3 انگلی اور انگوٹھا اس طرح سے. اور کئیوں نے تو یوں بھی کھایا ہے تھوڑا تھوڑا تاکہ تھوڑا آئے. یہ نبیوں کی سنت ہے. یہ زندگی جینے کا طریقہ. نبی کیسے کھاتے تھے، نبی کیسے بیٹھتے تھے؟ نبی پاک جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو کبھی ایک پاؤں کھڑا رکھتے تھے، کبھی دونوں پاؤں کھڑے رکھتے تھے. دونوں پاؤں کھڑے رکھ کے کھانا بڑی سنت ہے. ہم لوگوں کو تو کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ سر کھاویو نے، اب وہ اس سے سر کھا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں سمجھنی پڑے گی. مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنا. اور یہ سارا آج میں کیوں بتا رہا ہوں معلوم ہے؟ کہ ہمارے مرحوم جمعہ بھائی ہیں نا، اگر ان کے لیے آپ میں سے جو سنے گا اور سن کر کے کوئی ایک بندہ کوئی ایک بات کو پکڑ کے نکی کر کے جائے گا کہ میرے آج جمعہ بھائی بڑا خاص دوستدار تھا، اپنے دوسرا تو کہیں نہیں کر سکتے، وہ مولانا نے اتنی باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک کام میں روز کروں گا تو یہ ایصال ثواب اس کے لیے ہمیشہ کا ہو جائے گا. یہ ساری سنتیں ہیں، یہ ساری باتیں سیکھی. پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنتیں، جتنی سنتیں ساری یا فرائض ہیں، جو بھی یہ واجبات ہیں، وہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے رہیں اور یہ صرف نیت یہ رکھیں کہ اگر یہ نیت میری یہ ہے کہ میں یہ جو کچھ بھی کرتا ہوں اس کا ثواب یہ مرحوم کو ملے. کس کو ملے؟ مرحوم کو ملے. وہ جتنا کرتے جائیں گے اس کا ثواب مرحوم کو ملتا جائے گا. میں نے آیت پڑھی ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اب قیامت تو آنے والی ہے تو سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگوں کی سمجھ میں تو یہ ہے کہ وہ سورج سوانے پہ ہوگا، ہے نا. یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں، سورج سوانے پہ ہوگا، بہت ساری باتیں. پھر اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا. یہ ساری باتیں کہتے ہیں. ماں پہ جی کوئی رکھے نہیں، ہتھیلی میں چاند دکھاڑتا ہے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن بات کرنا الگ ہے اور پھر وہاں منہ دکھانے کا وقت آئے گا وہ الگ ہے. اب باقاعدہ بات کو شروع کر رہا ہوں. انسان ہے نا، انسان، دھیان دیجیے گا. اب ہاں برابر دھیان دیجیے گا. معافی چاہتا ہوں مولانا صاحب بھائی شروع ہو چکا ہے. انسان کے لیے 5 عالم ہیں. کتنے ہیں؟ 5. 5 عالم سے ہمارا گزر ہوگا. ہماری ساری باتیں، میری ساری تقریریں سب ادھر ڈال، مولانا ادھر بتا، جواب دے. جب موت آئے گی تو یہ ساری چیزیں 5 عالم. ایک عالم ارواح، گنیے گا. ایک عالم ارواح، بولے عالم ارواح. ارواح ایک ہوتا ہے بھણેલા જેટલા હોય ને ભણેલા એ ધ્યાન દેજો. روح یعنی آتما. روح ایک اگر ہو تو کہتے ہیں روح، اور 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 6 ہو، زیادہ ہو، ایک سے زیادہ ہو تو کہتے ہیں ارواح. یعنی بہت سی روح ہیں. اور عالم مطلب ایک جگہ، بہت ایک عالم. ویسے تو 18,000 عالم تو غریب نواز نے اپنے پیر کی 2 انگلیوں کے بیچ دیے تھے، ہے نا. بہت سارے عالموں کے ہمیں کیا پتا. لیکن ایک عالم ارواح، روحوں کے رہنے کی جگہ، روحوں کے رہنے کی جگہ.
وہاں ساری روحیں رہتی ہیں. اب جو آئیں گے نا آپ کے ہمارے گھر پہ جو بچے جنم لینے والے ہیں نا، ان کی روحیں سب وہاں ہیں، اور ہم سب کی روحیں وہاں تھیں. پہلے ہم وہاں رہتے تھے اللہ کے جلووں میں، وہاں تھے. پہلی جگہ ہماری یہ تھی، پہلا اسٹیشن. پھر وہاں سے ہم نے نکلنا پڑا. اللہ نے کہا یہاں رہنے کا نہیں ہے، جانے کا ہے آگے. اچھا مولا کہاں جائیں گے؟ تو دوسرا عالم آیا، عالم دنیا، جہاں ہم آج ہیں. یہاں آ گئے، وہ جگہ چھوٹ گئی، یہاں آ گئے. اب یہاں آنے کے بعد میں لگتا ہے کہ مولا اب یہاں تو بس نے کہ جی آگے جانے کا ہے. تو اللہ کہتا ہے جی آگے ایک اسٹیشن ہے. کون سی جگہ ہے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے شبدوں کا اپیوگ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں صحیح سے، باقی اس میں نہیں ہے. کہ دوسری جگہ ہے جہاں یہ عالم دنیا میں ہم ہیں، عالم ارواح سے یہاں آ گئے، آگے ہم یہاں سے جائیں گے. جس جگہ جائیں گے اسے کہتے ہیں عالم برزخ. اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ، جسے ہم قبر کہتے ہیں. اچھا چلو جان چھوٹی ہوئے آ تو چھیلا نا بھائی کہ اجی آگے ہے. اجی ہے، ابھی ہے. اللہ ابھی اور ہے؟ ہاں ہے. وہ ہے عالم حشر اور عالم آخرت. عالم حشر بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے. اچھا ان دونوں جگہ جانا ہے؟ ہاں جانا ہے. کیوں کہ یہاں قبر کے اندر تو اجی وہ کہتے ہیں قبر تو کیا ہے. آپ کو دنیا میں کی مثال دوں بھائی، ہم لوگ آپس میں کچھ بھی کیس کباڑے لڑائی جھگڑے کچھ بھی کرتے ہیں تو پولیس آتی ہے، پکڑ کے جا کے جیل میں ڈال دیتی ہے، فریاد لکھ لیتی ہے، ختم، لکھا گیا. اب کیا کہتے ہیں سزا پولیس والا دے گا؟ نہیں، سزا تو جج دے گا. جب تاریخ آئے گی تو وہاں جائیں گے تو 5 تاریخ کی بات ڈسو تو 5 وری جج دے گا ہاں 22 تاریخ. ارے باپا یہ جو چھیڑو تو اچھے. یہاں کتنے کن ڈالتے ہو؟ یہاں تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے تو کن ڈالتے ہو. وہاں کیا ہوئے گا؟ یہاں کا ایک دن تو پھٹ سے نکلتا ہے، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. وہاں کیا ہوگا؟ اور وہاں قبر کی زندگی کیسی ہے معلوم ہے؟ جس نے اچھا کیا اس کی اچھی ہے، برا کیا اس کی اللہ جانے. جب روح نکالی جاتی ہے نا، ہم لوگ عام طور پر آپ سب نے، میں نے یہی سنا ہے نا کہ بھئی ادھر میت ہو گئی، ادھر ہم قبرستان میں لے کے چلے گئے، دفن کیے، 40 قدم دور ہوئے، فرشتے آئے، سوال جواب ہوئے، یا تو جنت یا تو جہنم. یہی تو سنا ہے. کہ پوری بات کیا ہے معلوم؟ سنیے. جب ایک بندہ سکرات کی حالت میں ہے، اب اس کی روح قبض کر دی. اگر وہ بندہ نیک تھا تو میں کل تمام اقوال اور احادیث کے مجموعے سے نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں. اب نام نہیں دوں گا کسی کتاب کی، حوالہ نہیں دوں گا تاکہ بات جلدی آگے بڑھے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ بندہ نیک تھا تو حدیثوں سے بھی چیز ملتی ہے ہمیں کہ روح کیسے نکلتی ہے. تو روح کیسے نکلتی ہے؟ تو کہا روح ایسے نکلتی ہے جیسے ماں ہے نا، ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ دودھ پیتا پیتا سو جاتا ہے، اور اس بچے کو پتہ نہیں چلتا کہ کب اس کی چھاتی چھوٹ گئی، اور نیند نہیں اڑتی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. آرام سے چھاتی چھڑا کر کے اس کو سلا دیتی ہے ماں. یہ اس کے لیے ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور اگر برا ہے، بندہ برا ہے تو اچھے کی مثال ایک اور بھی ہے. ماکھن دیکھا ہوگا، ماکھن آپ نے ماکھن تو دیکھا ہے نا. اگر ماکھن میں کوئی بال دکھے، اس طرح یہ بال ہی ماکھن میں دکھتا ہو تو اس کو نکالو تو پھٹاک سے نکل آئے گا، کہیں خبر پڑے گی؟ ماکھن میں اس کا بال نکالنے کے بعد اس میں سوراخ بھی دکھے گا؟ نہیں دکھے گا نا. اس طرح آرام سے نکلتی ہے روح مومن و نیک بندے کی. اور جو اگر گناہ کیے ہیں، پوری زندگی اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو آپ کو بتاؤں کہ بائیں جو اوٹھو یا تو آئیں جو جبو،
کڑے بوئڑی جانتے ہیں ہم لوگ، بوئڑی بھی بولتے ہیں، بیراڑی بھی بولتے ہیں، وہ لال کلر کے چھوٹے چھوٹے بور آتے ہیں نا، بور کھٹے میٹھے، اس کا جو جھاڑ ہوتا ہے اس میں صرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اگر اس میں پھنس جائے تو اس کو نکالو اور ایسے کھینچو تو کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے، اس طرح سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ قربان جاؤ جانے رحمت پر، مصطفیٰ جانے رحمت پر، کہ جس وقت آپ کا جانا ہوا تو ملک الموت سے یہ باتیں پوچھی تھی، تو اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایسے روح کھینچتا ہوں۔ حضور رونے لگے کہ میرے امتی کی روح ایسے قبض کرے گا، ایک کام کر، آئے ہے قربان جائیں میرے ماں باپ، میرا خاندان، میرا سب کچھ، ہم سب کا سب کچھ اس مصطفیٰ پر قربان جن کو ہماری فکر تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی میرے امتی ہیں ان کی روحوں کو جس کو تو تکلیف سے نکالنا والا ہے وہ ساری تکلیف ابھی مجھے دے دے، میری روح ایسے نکال دے، لیکن میرے کسی امتی کو تکلیف مت دینا۔ اسے کتنا ہمارا پیٹ جلتا ہے اور ہمیں کتنا جلتا ہے، ذرا دھیان دیں۔ مصطفیٰ کو ہماری کتنی فکر ہے اور ہمیں کتنی فکر ہے، دیکھ لیں۔ خیر، اب اس طرح سے روح نکلتی ہے۔ اب ادھر روح نکلی، اگر نیک تھی تو اسے فرشتے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں کہ چل تجھے ہم مالائے اعلیٰ میں لے چلتے ہیں۔ کہاں لے چلتے ہیں؟ مالائے اعلیٰ میں، رب کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ اس روح کو، ابھی میت وہاں ہے، کھٹلے پہ پڑی ہے، وہاں سے روح نکلی، نکل کے پہلے آسمان تک پہنچے اور فرشتوں نے مرحبا مرحبا مرحبا، خوشبو نکل رہی ہے، اس سے روشنی پھوٹ رہی ہے، یہ کون ہے، یہ کس کی روح ہے؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں اتنی خوشبو والی، اتنی نیک مبارک روح کون ہے؟ فرشتے اسے کہتے ہیں فلاں جگہ سے لایا ہوں، فلاں جگہ یہ رہتا تھا اور فلاں فلانے کا بیٹا ہے، یہ پہچان دیتے ہیں اسے۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، اس طرح سے ساتوں آسمان بار رب کی بارگاہ میں لے جا کے رکھ دیا جاتا ہے، وہاں وہ سجدہ کرتی ہے روح۔ پھر وہاں سے اسے انعام لے کر کے، اسی بخشش کا انعام لے کر کے واپس لے آیا جاتا ہے کہ جاؤ اب لے جاؤ اسے۔ تو جب لے آتے ہیں اسے اس کی قبر میں سلا دیا جاتا ہے، تب تک جسم پہنچ چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب روح اس میں ڈال دی گئی۔ اس کے بعد اچھا یہاں تو یہ نیک والا مسئلہ ہو گیا، اب جس کے عمل خراب ہے دنیا میں اس کا، حدیث میں لفظ آیا ہے اے خبیث النفس، اعلان ہوتا ہے اے خبیث النفس، یعنی اے پلید ناپاک روح نکل اس جسم سے، یہ کہہ کر کے اسے نکالا جاتا ہے۔ بدبو آتی ہے، اسے لے کر چلتے تو سارے فرشتے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، آڑے کہتے کون ہے یہ ناپاک پلید کون ہے؟ اسے بھی نام دیا جاتا ہے، یہ فلانا فلانا ہے، وہاں دنیا میں ایسا ایسا کام کیا اس نے۔ پھر پہلے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے گئے تھے، لیکن نہیں، اس کے لیے روح یہ نہیں کھلے گا دروازہ، پہلے آسمان سے ہی واپس، جب پہلے دروازے کھلے تو آگے کھلے، وہاں سے ہی واپس کر دی جاتی ہے۔ اعلان ہوتا ہے اسے لے جاؤ سجین میں، جیل میں لے جاؤ، واپس لایا جاتا ہے، اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ اب دونوں روحوں کا میں نے قبر تک پہنچا دیا، اب آگے سنیں۔ وہ نیک والی روح اگر ہے تو ایک بڑا ہی نورانی چہرے والا شخص حاضر ہوتا ہے، جس کی خوبصورتی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ایسی خوبصورت نور والی خوشبو روشنی ہوتا ہے، وہ شخص آتا ہے، وہ آ کر کے عرض کرتا ہے، آ کر کے اس سے کہتے ہیں، وہ یہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم اتنے خوبصورت کون ہو، کون ہو تم؟ پوچھتا ہے، کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے عمل جو تم نے نیکیاں کی، تم نے روزے رکھے، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے پڑوسیوں سے حسن سلوک کیا، تم نے رشتہ داروں کے ساتھ نیکیاں کی، بھلائیاں کی، آپس میں مل کے رہے، تم نے جو جو کام وہاں نیک کیے، وہ سارے نیک کاموں کی برکت سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے،
اور میں تمہارا عمل ہوں جو زندگی بھر تم کرتے رہے. میں اب تمہارے ساتھ یہاں رہوں گا، گھبرا مت، اب تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ اندھیری کوٹھی. اچھا یہ عمل آتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جیسے ہی قبر میں ڈالا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے تو زمین ہلتی ہے، زمین ہلتی ہے اور وہ بات کرتی ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تجھے پتا نہیں تھا، تجھے یہ معلوم نہیں تھا، تو نے یہ سنا نہیں تھا کہ تجھے ایک دن میرے اندر آنا ہے؟ کیا لے کر آیا ہے؟ میں تو اندھیرے کا گھر ہوں، میں تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. تو میرے یہاں روشنی کا سامان کر کے آیا ہے؟ لے آیا ہے کچھ؟ اپنے بچاؤ کا سامان لایا ہے؟ یہ پہلے قبر اسے کہے گی کہ زمین پر میرے سینے پر تو بڑا اطراء کے چلتا تھا، میرے سینے پر تو نے اللہ کی ہر نافرمانی کر لی، ہر وہ کام کر لیے جس سے اللہ و رسول ناراض تھے، ہر وہ کام میرے سینے پر نے کیے تھے. آج تو اندر آیا ہے، اب میں دیکھ تیرا حال کیا کرتی ہوں. پہلے تو اس سے بات کرنی پڑے گی اور جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد وہ حسن عمل آ کر کے اس کو ٹھنڈا کریں گے. اور اگر حسن عمل تھے تو، اور اگر وہ برا بندہ تھا تو پھر ایک بھیانک شکل والا کالا کلوتا، جس کے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بھوت کہہ دے، راکشس کہہ دے، ڈراؤنی شکل والا، کہ جس کے بدن سے بھی بدبو، جس کے کپڑوں سے بھی بدبو، جس کے بالوں کا ٹھکانہ نہیں، جس کے جسم کا ٹھکانہ نہیں، ایسا بدنما کہ چاہے دن میں دیکھو رات میں دیکھو ڈر کے مارے جان نکل جائے، اٹک آ جائے، ایسا بندہ وہ آئے گا. وہ آ کر کے کہے گا، وہ ڈر جائے گا بندہ، کون ہو تم؟ عذاب کا فرشتہ آ گیا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، میں وہ نہیں ہوں، ابھی تو فرشتہ آئیں گے، جواب سوال وہ تو باقی ہے. میں تو وہ ہوں جو تو نے زندگی بھر کیا. جب تو زندگی بھر دنیا میں تھا نا، تو نے ماں باپ کو ستایا، پڑوسیوں کو ستایا، اپنوں کو ستایا، پرائیوں کو ستایا، تو نے نمازیں چھوڑی، تو نے روزے چھوڑے، شریعت اسلام کو پاس کر لیا، نہ مسجد کا خیال، نہ مدرسے کا خیال، نہ ماں باپ کا خیال، نہ اپنوں کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ حرام کا خیال، نہ حلال کا خیال، نہ جائز کا خیال، نہ ناجائز کا خیال. سارے کام تو نے اپنے گھمنڈ میں کیے. دیکھا جائے گا، تو کہتے دیکھا جائے گا پچھی دسیوں بنے تو اب دیکھ آیا ہے میرے پاس. وہی میں سب ہوں. جب تو بیاج کا دھندا کرتا تھا تب پتا نہیں تھا کہ ایک دن وہاں جانا ہے. جب شراب پیتا تھا تب پتا نہیں تھا کہ ایک دن میرے پاس آنا ہے. جب تو چوری کرتا تھا، جب تو جھوٹ بولتا تھا، جب تو وعدہ خلافی کرتا تھا، یہ سارے کام جو تو نے کیے، اس کی بدلے میں یہ سارے برے عمل جمع ہو کر کے میں بنا ہوں. اب میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، ہمیشہ رہوں گا. اور وہاں میرے بھائیوں موت نہیں ہے، وہاں موت نہیں ہے. یہاں سے تو چلو مان لو کہ کوئی چیز سے ہم بچنا چاہے تو بھاگ جائیں، اور اگر زیادہ تکلیف ہو تو مر جائیں. کئی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہاں ایسا تھے سائیں تو نہیں باپون کی چھٹکارو صحیح ہونے تو سارو. یہ چھٹکارو ہے، یہ تو بندھان کی گال ہے. چھٹکارو تھوڑو ہے. موت کو انسان چھٹکارا سمجھتا ہے. نہیں، ہانے جی بندھانو جیڑی موت تھئی ہے تو بندھانو پچھی سمے نہیں اتے جی سمے ہے، اتے سمے ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ میں آپ سب توبہ کر سکتے ہیں کہ مولا ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. وقت ہے. لیکن مرنے کے بعد اگر قبر میں کہیں ہم کہ اللہ پاک ہکڑو نہیں رہی جائے ہوتے انہیں توبہ کریں، نمازوں پڑھیں، پچھی اچھا ہانے ٹیم نہیں، ہانے پاچھو ٹیم نہیں جڑے. جو ہے وہ یہاں ہے، بعد میں ٹیم نہیں. یہ قبر کا عالم کہ جہاں پر یہ فرشتہ آئے گا، یہ نیک شکل میں، اچھی شکل میں. ایک اگر نیک ہے تو اس کے پاس اچھی شکل میں آئے گا، اور اگر وہ برا ہے تو اس کے پاس بری شکل میں آئے گا. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے پاس چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. تو اب آئیں گے وہ فرشتے جن کو سوال و جواب کرنے ہیں. اب آئیں گے وہ فرشتے. اب سمجھ گئے بات کو؟ تو وہ فرشتے تو ابھی آنا دے رہے. اس لیے یہ گھمنڈ میں یا یہ وہم میں نہ رہیں. تقریروں میں تو کہنے والے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں
है ना, हम लोगों की तकरीर की बात करता हूँ, हम लोगों की, हम लोग है ना, हम लोग निवरे मानस, हम लोगों को टाइम वो पास करने के लिए हम 17 बातें जोड़कर भीड़ कर डाल देते हैं, यूँ है वो है, चलता है। यहाँ चले वहाँ न चले, वहाँ तो पांची भाषा में जगह हंजा देता ना, उते गुर्ज, गुर्ज क्या हो खबर है? गुर्ज, गुर्ज को क्या समझेगा? गौसे पाक ने किताब लिखी है गुनीतुत तालिबीन, उसमें जंजीर कहते हैं साकड़ को, साकर शंकर, और साकर की कड़ियाँ होती है ना, कड़ियाँ, कड़ियाँ, एक कड़ी खाली उसकी, एक कड़ी, उस पर कहते हैं एक कड़ी खाली, उस एक कड़ी को ओहद पहाड़ पर खाली यूँ आराम से रख दे ना, खाली आराम से ऐसे पकड़ करके, ऐसे पकड़ करके खाली रख दे ना, ये मान लीजिए कि ये कड़ी है और ये पहाड़ है, धीरे ऐसे रखे रखे वारे में तो ये पहाड़ है नहीं, भूको भूको थे बने, भूको थे बने, खत्म थे, इतना वजन है। अने ये गुरुज भाई पाके पाए तो पा कितने डिसाई होगा, हमारा काम है। अच्छा फिर हम सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, एक बार गुर्ज पड़ गया है तो खत्म, पछी तो नहीं होगा। अरे बेहुदा मौत नाई मट्टी થઈ નતા તો પાછો અલ્લાહ જીરા કરનો અને કે સજા દેनी है, तो ये सजा कहाँ સુધી अल्ली? इसमें तो बहुत सारी सजाएं हैं। आग की जूती, आप जिन्होंने लोहार को देखा, लोहार को, लोहार के यहाँ आप कोई भी हथियार लेके जाए उसे वो गर्म करता है, तो गर्म कैसा? एकदम लाल कलर का, इस तरह की, ये तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मिसाल देता हूँ कि लाल कलर का जोड़ा जूता, बूटू बूटू चप्पल लाल कलर का, गर्म गर्म तपा, और रखेंगे पैरों, ये पहनावे पैर, दुनिया में जब आडा धंधा करेला अल्ली निकले तेरे खबर नहीं, पैर वो पहनाए जाएंगे। अब जब वो पहनाए तो अब आप फिर होगा क्या? दिमाग, दिमाग में सिपा पांची रीते जे गड़तर कटू था ने, आम मुंजी रीते दिल ने आने एड़ो की ना तो का करो खबर पे कुरान में ने असा ही है असा गटो ही फलाणो, तो પછી હું તો અલ્લાહ પાક ચાંદો કે दिमाग में से फितना बहुत कटने में ना, तो कि भारी मसला खबर हवा आने को थी तो खबर है। वो जो पतीली जानते, पतीली तपेली, तपेली तपेली को आप पानी डालो 1 गिलास और उसको फुल ताप में रख दो, बुड़ 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 कैसे वो करती है, ऐसे दिमाग है ना होड़ होड़ करके खोलेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा, वहाँ पर कोई नहीं होगा। मौलाना तेरी तकरीर वहाँ मछियारे समझे, यहाँ फरिश्ते ना समझे, यहाँ तो जवाब दे जवाब, बहुत आडा और गालियों करने में, खतरनाक हालत होगी मुसलमानों बाहर जाए कहाँ। कोई बापू भी हो तो सिफारिश कर दे अपनों को, वहाँ कौन बापू आडा पड़े? नहीं, गोस्पाक भी कहेंगे कि अरे भाई आप तक गोस्पाक कहता कि मैं तो बेनमाजी को कब्रिस्तान में न दफन होने दूं और तुम कहते हो यहाँ बचाऊं, दोनों बात नहीं हो सकती। गोस्पाक सच्चे हैं कि झूठे? बताओ, गोस्पाक कभी झूठ बोले नहीं, तो गोस्पाक ने ये बात कही है कि नहीं कही है कि बेनमाजी के मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना करो? ये गल नहीं, आप सबको बताए ना। तो भाई जब साफ बात है कि जिस खाली कब्रिस्तान में दफन करें जी जो गोस्पाक मनाई करी दींदा होए, तो पा केड़ी रीते उम्मीद करी सकूं के पाके होते थी छोड़ाई तो ये वडो पीर, हाँ छोड़ाई तो बेशक छोड़ाई तो, पर कदे के जडे पा पांजे नालायक पणे के छडू अने गोस्पाक वटे तौबा करूं के वडा पीर भूल થઈ ગઈ, आज दुआ करी दे अने जिंदगी में एड़ो कम न करा, अने पछी सजी जिंदगी तौबा वारी कढे अने कोई गुनाह जो कम न करे, तो गोस्पाक चौंदा काम यहाँ बेशक है, गोस्पाक वडा पीर बेशक पाके बचाएगा। या रसूल अल्लाह, इमाम हुसैन की बात आप ले लें, यजीद की हिम्मत थी, यजीद की हिम्मत थी कि पांजे इमाम हुसैन है, इनके पूरे लश्कर में से मुझे एक रिवायत कहीं किसी ने सुनी हो, मौलाना साहब हाजिर है उनको भी पता होगा, कि कोई एक रिवायत बता दो कि लश्कर में से अहले बैत अतहार की दाढ़ी के एक बाल को किसी ने की तलवार काट सकी हो। सर मुबारक जो है, सर मुबारक नेज़े पर था, आपने सुना ना दाढ़ी पर धूल जमी हुई थी, खून जमा हुआ था, सुना कि नहीं सुना? बाकी तलवार आई सर ने जता जो तलवार मारो अथवा तो भले वो खंजर थी कपो तो थोड़ी थोड़ी दाढ़ी कपाई तो खरी ने, कपाई तो मजा लाई, हिम्मत आई कि डाठी हुसैन जी कपाई आकड़ो वार भी।
ઇમામે હુસૈનજી નમાજ ઉતે નાઈ વઈ, દાઢી નાઈ વઈ, અને શરાબી જે હાથ में इमाम हुसैन ने हाथ नाई दिनो, जुगारी जे हाथ में हाथ नाई दिनो। अब मैं कहूँ कि मैंने तो किताब पढ़ी, मैं तो इमाम भी हूँ, मेरे पास दाढ़ी भी है, अमामा भी है, रमज़ान के रोज़े भी हैं, इतना नेक काम करता हूँ, 2-4 गुट पी न तो वांधो नहीं। इमाम हुसैन चवंदा कि इनके तो हेड़ी मारो कि हंचो आवाज दुनिया ने आखिरत जा तमाम माण्हू सुने, हेड़ी मारो इनके, खबर आहे ते छता अहिड़ा धंधा करिया इनने। सच्ची ॻाल्हि है कि नहीं भाई, कि मैं जानकर करूँ तो मुझे डबल अज़ाब होगा, जो जानकर करता है उसे ज्यादा अज़ाब है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जानने वाला कौन? अगर मैं ये कहूँ कि आए बधे थी वधारे मके खबर पई थी तो પછી મકે ડબલ અસર, और अगर मैं कहूँ कि आसां थी वधारे आए के खबर पई थी तो आए के डबल असर। जो ज्यादा जाने उसे अब या तो अनजान बन जाओ, और अनजान बनना चाहते हो तो फिर हम सिखाते हैं, सीखना पड़ेगा। और अगर जानकार हो कहते हो कि ऐसा के बधी खबर आए तो પછી खबर आई ने एड़ो कम की करो तो दोनों बात में फंसेंगे। इसलिए इमाम हुसैन को हमें मुंह दिखाना है, और वहाँ वकीलात नहीं चलेगी, यहाँ चलती है, वहाँ नहीं चलेगी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदन जूदी वल करम वाली व असहाबिही व बारिक व सल्लिम। अब ये कब्र का मामला यहीं रहने देते हैं, अब कब्र से आगे जाना है, लेकिन कब्र से आगे कब जाएंगे वो ना आपको पता ना मुझे पता, खुदा जाने, खुदा का रसूल जाने, लेकिन जाना जरूर है। जिस जगह जाएंगे उसे कहते हैं आलमे हश्र, बदले का दिन, कि अब तक तो जेल थी, अब तारीख मिलेगी, और जज साहब कुर्सी पे आएगा, तारीख देगा। हम घर वालों से कहते हैं माँ दुआ के छुट्टी होना, अब बापू उठे वने तो ना कोड़ी न वने बड़े बापू की जो दुआ करे आज मुझे तारीख आयो छुट्टी हुई। यहाँ से अगर नहीं भी छूटोगे ना तो 14 साल में भी घर आ जाओगे, सही है ना। और अगर नहीं भी छूटे, मान लो 14 नहीं 20 साल भी जेल में रहे ना तो आजकल तो सिस्टम है रिश्वत जी, तो सारे में सारा टिफिन है, सारे में सारी अंदर व्यवस्था है, टीवी थी, एसी थी, कूलर थी, बदो थी, मलेला भी थी। ये यहाँ की जेल है मेरे भाई, वहाँ नहीं। वहाँ किसको फ़ोन करोगे, वहाँ मैं किसके पास जाऊँगा। यहाँ तो मैं फंस जाऊँ तो मैं यहाँ से जुम्मा कहूँ जुम्मा फलाणो मारू हैरान कर तो जाग साहिब के चो ना तो मुझे मौलाना मुंजा में आओ फोन कर दिया तो क्यों बात भाई आसिफ भाई आए चलिए ना, भाई फारूक भाई आए चलिए, भाई सलीम भाई चलिए, तो दो माण्हू विनता मुझी सिफारिश करता मूंखे छोड़ाई ॾिनता, मूंखे हिकिड़ो माण्हू हुन में से ऊभो थी चई ॾिए कि भाई अचो बाबू सादात आहिनि वेठा है, मौलाना साहब आप भी, मैं आपसे कहता हूँ कब्र में मैं जब फंसूंगा आप मुझे बचा सकोगे ना? कहते कोई नहीं छुड़ाएगा मेरे भाई, वक्त यहाँ है, यहाँ समझ जाऊँगा। और अगर वहाँ गए तो होगा क्या आपको पता चलेगा। जब वहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे वो सुने। आपने नाम सुना होगा 4 फरिश्तों का, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, कि जिनका काम हमेशा रहा नबियों को वो वही पहुँचाते रहे। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, है ना, बारिश हवाएं। जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनका काम रूह को कब्ज करना। जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम, जिनका काम सूर फूंकना। आपने अगर गैर कौम की शादी देखी हो तो एक पुतला खड़ा होता है, पुतले के हाथ में पिपूड़ी होती है, सैनाई, एक सीधी होती है, एक ऐसी गोल होती है। जूने जमाने जब पोपो पो पो ऐसा तो एडो आटी वारो हो, तो ऐसी आटी वाली जिसको ब्यूगल कहते हैं, ब्यूगल, इस टाइप का, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए, इस टाइप का एक सैनाई जैसा एक सूर, वो नूर का बना है, वो नूर का है, वो सूर है। वो सूर लेकर के इसराफील अलैहिस्सलाम को बनाया, पैदा फरमाया, वो सूर लेकर के खड़े हैं इस तरह से। ए इसराफील क्या कर रहे हो? मैं रब के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। हुक्म कौन सा? कहा जब रब कहेगा कि सूर फूको मैं सूर फूकूंगा।
سور کی آواز جب ہوگی تو کہتے ہیں اس وقت ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ہم جیسے مجلس میں بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ لوگ دکانوں میں ہوں گے، کچھ لوگ گھروں میں ہوں گے، کچھ لوگ اپنی گاڑیوں میں ہوں گے، کچھ کہیں تو کچھ کہیں، کسی کو کچھ ہوش نہیں ہوگا. اور اچانک ہم بیٹھے ہیں، دھیمی دھیمی آواز باہر سے شروع ہو جائے تو تمہارا دھیان میری تقریر سے ہٹ جائے گا اور اس میں چلا جائے گا کہ گرے جو ہوا جائے، میری بھی دھیان جائے گی کہ کون ہوا جائے. تو مجھے تقریر پر آئے جو ایڈا مجھے قرآن سنو بن اس آواز میں دھیان. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر کوئی پوت پوتے جے کمے میں انہوں نے اچانک اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو راہ دیکھ رہے ہیں ہونے والی قیامت کب ہوگی تو وہ اچانک ہوگی اور میں نے اسے پوشیدہ چھپا ہوا رکھا ہے. مولا چھپا ہوا کیوں رکھا؟ چاہیے نو تو کہ 18 تاریخ ہی ہجری نے ہی سن میں تھی نہیں بھئی پکو ٹائم ہو تو پکو ٹائم نہ ڈنو جو کارن آئی پکے ٹائم کی جو وقت خبر ہے کہ 2023 میں تھی نہیں 22 میں توبہ ہے نا. پکا ٹائم اس لیے نہیں دیا کہ محبت، ارے بھائی محبت کا امتحان تو آپ بھی لیتے ہو نا. پانا ہی چاہتا کہ پانچے دسونا ہے کہ پانچے بہو رکھے تو نہیں اج پانچ دس جے. تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ تو کہتا ہے نا کہ میرا بندہ ہے، تو کہتا ہے نا میں غوث پاک کے لیے جان نثار کرتا ہوں، ہم رسول کے لیے جان نثار کرتے ہیں، ہم خواجہ کے لیے حسین کے لیے جان لٹا دیتے ہیں. اور یہ بات سچ بھی ہے کہ پورے مچھیارا سماج میں آپ کو کہیں کوئی منافق یعنی وہابی یا جماعتی نہیں ملے گا، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پکے ٹناٹن سنی ہے. لیکن میرے بھائی عقیدہ سلامت ہے ہمارا ٹناٹن سننے والا، تو اس میں بھی کافی ہم لوگ خلط ملط کر بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وعدہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن میرا امتحان یہ ہے کہ میں اچانک قیامت لاؤں گا. اس کی کوئی سن نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں. میں لاؤں گا اچانک، کچھ نشانیاں ہیں میں لاؤں گا اچانک، لیکن وہ آئے گی اچانک. ابھی اچانک موت ہے نا وہ بھی اچانک ہے. قیامت کی شروعات موت کے آتے ہو گئی، کیونکہ جیسے ہی موت آئی تو ہماری قبر کی شروعات تو ہو گئی نا رات کی. اب وہ تو دن ہوگا، جس دن جب سوئے ہیں تو رات ہے قبر میں، پھر اٹھے گا تو سورج ادھر سے نکلے گا دن ہو جائے گا. جب سویا ہے بندہ تو کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب قبر میں میت کو لٹاتے ہیں نا تو وہ جو نیک نمازی ہوتا ہے نا اس کو فرشتے اٹھاتے ہیں تو اس کو کیسا لگتا ہے معلوم ہے؟ حدیث میں آئے کہ اس کو ایسا لگے گا کہ سورج ابھی بس ڈوب رہا ہے. تو کہتے ہیں ارے ابھی سورج ڈوب جائے گا میری نماز چلی جائے گی. تو فرشتے کہ یہاں نماز نہیں ہے تو قبر میں ہے. نماز جی جے کے عادت ہوتی نے ہی مارو اٹھی نے سیدھو ہی چوندو کہ نماز پڑھنی ہے مجھے. یہ سورج اگر جو ڈوبی ہو تو ان کہڑو نشے میں دو سورج ڈوب دو، تو اس کو کہیں گے کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو قبر میں آ گیا ہے. تو کہا سورج تو ڈوبے تو بس یہ ڈوبے تو نہ اگنو تڑے تو جو نہیں قیامت جو ہوگا تو اگنو ہی جاتی. پھر دن ہوگا، وہ قیامت کی رات قبر ہے اور دن حشر کا ہے. تو یہ یعنی بات ڈسن جی کرو رہے میری قیامت کب؟ موت آئے تھا آپ سب کی کب؟ موت آئے تھا شروعات ہو گئی. اس لیے قیامت کی بات نہیں ڈسن جی نہیں کھوٹی نشانی ہے جے نہ چکر میں رونجا ماں موت آوی تو قیامت شروع، یہ یاد رکھی گئی. تو بہرحال کہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ سور لے کے کھڑے ہوں گے اور یہ جب سور پھونکیں گے اللہ کا حکم ہوگا کہ اب سور پھونکو. تو سور پھونکیں گے تب کہ اس وقت میں ساری دنیا کے مسلمان کہاں ہیں؟ کوئی قبر میں ہے، کوئی بازار میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے نا، الگ الگ جگہ پہ اپنی اپنی موج مستی میں. لیکن جیسے ہی سور کی آواز دھیمی دھیمی شروع ہوئی، میٹھی دھیمی آواز آئے گی، لوگ سنتے چلے جائیں گے، لوگ دھیرے دھیرے دھیان دیں گے، بڑی میٹھی اور ایسی میٹھی کہ اس میں گم ہو جائیں گے، ہوش نہیں رہے گی. اور ماں ہے نا، اس میں ہے قرآن میں کہ ماں ہے نا اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوگی، بھان بھول جائے گی، ماں پتہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں بچہ ہے. بھان بھولی نے آواز کرنا، آواز دھیمے دھیمے ودھنی، دھیرے دھیرے آواز بڑھے گی. پھر بڑھے گی تو لوگوں کو ڈر ہوگا. یہ نیچے کی آواز کبھی کبھی بازو میں کھڑے رہیے گا، اتنی زیادہ ہو تو دل میں اتے اتے ہی تھی ٹھامڑا گھر میں ہو تو پائی نہیں، ایسی آواز ہوتی ہے. آواز کے ذریعے صرف آواز ایسی ہوگی سور کی کہ ایسی بڑھے گی
کہ جیسے جیسے بڑھتی جائے گی لوگ بے ہوش و حواس ہو کے گرتے پڑتے چلے جائیں گے. دھیرے دھیرے آگے کیا ہوگا؟ ادھر لوگ بے ہوش و حواس ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس آواز کی وجہ سے آسمان پھٹے گا، چاند سورج بے نور ہو کر زمین پر گر پڑیں گے، ستارے گر پڑیں گے اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، آپس میں ٹکرا کر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ ہے قیامت. یہ صرف سور کی آواز ہے اور لوگ پگھل کر کے زمین میں پگھل کر پانی ختم. یہ ہے قیامت. اچھی سے اچھی بلڈنگ بھائی آسمان جب آ جائے زمین پر تو دوسری کون سی بلڈنگ باقی رہے؟ سب کچھ ختم. اور ایسے عالم میں جب کچھ نہیں رہے گا، اب پروردگار اس وقت میں رحمان نہیں ہے، اس وقت میں وہ ستار نہیں ہے، اس وقت میں وہ غفار نہیں ہے، اب وہ قہار ہے، اب وہ جبار ہے. اب اللہ اپنے جلال میں فرمائے گا اے جبرائیل اب کون باقی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے مولا تو باقی ہے، تیرا وجہ کریم باقی، تیرا بندہ جبرائیل باقی، تیرا بندہ میکائیل باقی، تیرا بندہ اسرافیل باقی، تیرا بندہ عزرائیل باقی. اللہ فرمائے گا عزرائیل جبرائیل کی روح قبض کرو. جبرائیل علیہ السلام اپنے خوبصورت جسم سے سجدہ کریں گے، سر جھکائیں گے، اس کی روح قبض کر لی جائے گی، گر پڑیں گے. پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے تیرا بندہ میکائیل، تیرا بندہ عزرائیل، تیرا بندہ اسرافیل. فرمایا جائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کرو، اس کی روح قبض کر لی جائے گی، وہ بھی سجدے میں سر دے دیں گے. اب کون باقی ہے؟ تیرا بندہ اسرافیل، تیرا بندہ عزرائیل. جس نے سور پھونکی سب تباہ ہوا، جس نے سور پھونکی اس سے بڑا طاقت والا تو کوئی دنیا میں ہے نہیں بھائی. اس کی ایک پھونک میں سب تباہ. اس کو بھی اللہ کہے گا کہ اس کی روح قبض کرو، وہ بھی سجدے میں جائیں گے. پتہ چلا مسلمانوں میں چاہے جتنا ظلم کروں، چاہے جتنی طاقت رکھوں، ایک دن اللہ کی لاٹھی ایسی پڑے گی کہ میری طاقت دھول چاٹتی رہ جائے گی، ختم. اسرافیل کو بھی موت آ گئی. اب وہ جس نے ہر گھر میں رلایا، اسرائیل ہر گھر میں ماتم کروایا، وہ جس کو دیکھ کر جس کا نام سن کر سب ڈرتے ہیں، وہ ملک الموت. باری اس کی اب تو کو، اب کون باقی ہے؟ مولا تو باقی، تیرا وجہ کریم باقی، تیرا بندہ اسرائیل باقی. اللہ فرمائے گا مت اسرائیل مر جا، وہ سجدے میں گر پڑیں گے. اب کوئی بچا نہیں. اب اللہ فرمائے دیکھیے اب وہ پاکے پانا نہیں چلتا کہ پانچے کوئی جی آرے سارا میں ساری ہوئے نے پانچے پانے کوئی کے ٹائم ڈنو ہوئے، پانے ان کے ہوڑی ڈنی، پانے ان کے پیسہ ڈنا، پانے ان کے مشین ڈنو، پانے ان کے دکان ڈنی، پانے ان کی گاڑی ڈنی، بتھے ڈنو پڑی دھندو کرے جنا، کڑے مشین توڑے، کڑے انجن خراب کرے، کڑے ہوڑی بیکار کرے. یہ میں مثال دے رہا ہوں، کھیتی والے کا سمجھ لو. کوئی بھی یعنی ہمیں کوئی کام سونپا ہے لیکن ہم کرتے نہیں، تمام مال کا ستیہ ناش کر دیا، مرغے بھی ختم، نفع تو دور کی بات ہے، ہم نے پریشان کر کے رکھ دیا. ہمیں بار بار پھر مال ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی تو سب کو دھندو کر، ہاں 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 کہانے کرتس اور یہ پاچو ہی نہیں، کب تک سمجھاؤ گے؟ پھر ایک دن ہم کھینچ میں کیا کریں گے، لکڑی لینے جائیں گے، کہا چھاڑا جائیں گے، ہم نے سب حد کری دینی ہے. تو وہ دن وہ ہوگا کہ ہمیں سمجھا سمجھا کر تھک گئے سب. نبی آئے خوب سمجھایا، غوث آئے، کتب آئے، ابدال آئے، کلندر آئے، گاؤں گاؤں مولانا آئے، مفتی آئے، قاری آئے، وڈیلوں نے سمجھایا، سمجھائے نے تھکی ویا، سمجھائے نے ماڑو مری ویا، کترائے آویا نے کترائے ویا، پاں سمجھے جو نام نتا گنو. آنے ہوتے پروردگار فرمائے تو لی من الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے دعوے دار جو کہتے تھے ہمارا ملک ہے، ہماری حکومت ہے، جو کہتے تھے کہ ہم کہیں وہ ہوگا؟ آج آئے اور بتائے، اپنی چلا کے دکھائے کون ہے آج. اللہ اکبر. کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ جلال میں ہوگا. پھر اللہ فرمائے گا
اسرافیل کو زندہ فرمائے گا پہلے، پھر جب حکم کون سے اسرافیل زندہ ہوئے، اب ان سے واپس کہیں گے سور پھونکو، واپس وہی سور پھونکیں گے۔ پہلے تو سور پھونکا تو ہوئے سب فنا، اب دوسرا سور جب پھونکیں گے تو سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اٹھنے کا عالم کس طرح سے ہوگا معلوم ہے؟ سب کے الگ الگ اعمال کے حساب سے اٹھیں گے، سب اپنے اپنے عمل کے حساب سے اٹھیں گے۔ سب سے پہلے اگر کوئی اٹھے گا تو وہ مدینے کی دھرتی سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ ان کے ساتھ ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، پیچھے جنت البقیع والے ہوں گے، وہ لوگ سواریوں میں آگے بڑھیں گے، ان کے پیچھے پوری امت۔ اب وہ ساری امت میں کیٹیگری، کوئی سواری پہ ہوگا، کسی کو سواریاں دی جائے گی، جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف اللہ کو نظر میں رکھا، اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، رسول کے لیے جیے، رسول کے لیے مرے، ان کے لیے سواریاں ہوں گی، ان کے لیے سائے ہوں گے۔ اور ہم لوگ جو لوگ بین چلتے ہیں، یعنی کہ آدھے ادھر آدھے ادھر، دنیا بھی کھپے تھی ہوتے بھی کھپے تھے، تو یہ جو ادھر کبھی ادھر لڑکے نے کبھی ادھر لڑکے، ہم لوگ موسم کے مسلمان ہیں، موسم جو مسلمان کے دیکھو 11ویں آوے تو مسلمان ہو جاوے، 12ویں آوے تو مسلمان ہو جاوے، محرم آوے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، رمضان کی بڑی رات میں مسلمان ہوتے ہیں 27ویں میں، ہے نا، موسمی مسلمان۔ تو موسم کے مسلمانوں کی پھر یہ حالت ہوگی ہمیشہ کے بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ غلام کے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک غلام وہ ہوتا ہے جو بھاگا ہوا، وہ کافر ہے، مشرک ہے، ایک بھاگا ہوا جس کی تو کوئی شان ہی نہیں ہے، اور ایک وہ جو نظر میں مالک ہو تو جی ہاں برابر ہے، برابر ہے، یعنی مالک کی نظر ادھر ہٹی، ادھر نافرمانی کری، ہے نا، ہم لوگ وہ ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ مالک سامنے ہو یا نہ ہو، ہم ہمیشہ اس کے سامنے، اس کی فرما میں، وہ سب کون؟ غوث، خواجہ، امام حسین عبدی اللہ والا، کہ جنہیں ہمیشہ اللہ کے نظر میں رکھے، عبد اللہ جب علی جن نام جب آوٹا پر رکھتا، ہم نہیں، وہ ہم لوگ آتے ہو موسمی والے، ہم بھی دیکھو نا، آج ماشاءاللہ میں نے ابھی جمامہ باندھا نا، ابھی باندھا تمہارے نظر سامنے، حالانکہ سنت تو یہ ہے کہ امامہ ہمیشہ باندھو، خالی تقریر کرے جانے امامہ باندھن جو پچھی کرو پیڑا والے تو جو میری بات کرو، آپ کی نہیں میری کرو۔ تو یہ موسم والا ڈھنگ ہم سب کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ ہمیں غوث کا صدقہ صحیح معنوں میں ملے۔ پھر یہ کچھ لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ پسینہ کہاں تک ہوگا، تو کہا کسی کی پاؤں کی پنڈلی تک، کسی کو آدھے پاؤں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک، کسی کو سینے تک، کسی کو گردن تک، کوئی اس میں ڈوبتا ہوگا۔ اور عالم حشر کے دن کہتے ہیں کسی نے لکھا 1 میل، کسی نے لکھا 2 میل، اور کسی نے کہا 1.25 نیزے پر سورج ہوگا، اور اس تپش کے اندر ہمیں دوڑتا ہوا، ہانکتا ہوا، بھاگتا ہوا جانا پڑے گا مشرق کے، جہاں پر فیصلہ کچھ کسی نے کہا ملک شام میں ہوگا، کسی نے کہا کہ میدان عرفات میں سب جمع ہوں گے۔ بہرحال جہاں پر سب جمع ہوں گے سارے دوڑیں گے، سارے وہاں جائیں گے، کوئی اپنی قبر سے خون تھوکتا ہوا اٹھے گا، کسی کی زبان نکلی ہوئی ہوگی باہر، کوئی کوڑی کی شکل میں اٹھے گا، کوئی خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، کوئی بندر باندرے کی شکل میں اٹھے گا، کوئی اندھا اٹھے گا قبر سے، ایسے ایسے تو حال ہوں گے معلوم۔ جس نے جھوٹ بولا، جس نے جھوٹی گواہی دی، جس نے لگائی بجائی کری، ویسے لوگ کوڑی کی شکل میں خون تھوکتے ہوئے اٹھیں گے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، حدیثیں گواہ موجود ہیں، آپ اٹھائیے کتاب دیکھیے، یہ حالت ہوگی۔ اور اس حالت میں دوڑتا ہوا وہاں جائے گا، چلو جانے دو، چھوڑو، جتنے بھی سال لگے، جتنا بھی ٹائم لگے، وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں اللہ کہہ دے بھائی ان کو جنت نہیں، ان کو جنت تو جان چھوٹے، ہے نا بھائی، وہاں پہنچ کے یہ ہو جاوے تو پھر یہ بھی نہیں ہے،
اچھا یہ بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ سارے پریشان ہو کر کے سالوں کی مصیبت کے ساتھ وہاں پہنچیں گے. اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں آج کون بچائے. اس تپش کے اندر اب جائیں کہاں؟ کڈے اللہ اچھے نے کڈے فیصلو کرے، کڈے اللہ کرسی متھی ویندو، کڈے پانچو فیصلو تھی دو، کب ہمارا فیصلہ ہوگا؟ اے آدم آپ کچھ کرو نا. آدم کہتے میں کیا کروں، میری بھی آج نہیں چلے گی. اچھا یوسف علیہ السلام آپ کچھ کریں، نہیں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. داؤد آپ کوئی کرو، نہیں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. ارے اسے بچاؤ بھائی یہاں، ارے جہنم دے دو، ختم کرو جہنم جو فیصلہ بھی منظور ہے پہی تے ایسا تھی روائیں تو نہیں پائے، یہاں نہیں رہ سکتے. تو سارے جبریل کی نہ سنے، نہ فرشتے بڑا ہے اس کی سنے، نہ عیسیٰ کی سنے، نہ موسیٰ کی سنے. سارے نبی اکٹھا ہو کے کہیں گے کہ آج اگر کوئی سہارا بنے گا تو مصطفیٰ جان رحمت بنے گی. آج اللہ کیوں جواب نہیں دیتا؟ پروردگار کہے گا کہ دنیا میں جب تم تھے میں نے خوب سمجھانے والے بھیج دیے، نبیوں کو بھیجا، ولیوں کو بھیجا، میں نے شہیدوں کو بھیجا، میں نے صدیقوں کو بھیجا، میں نے اچھے اچھے لوگوں کو تم کو سمجھانے کے لیے بھیجا. میں نے نیکی کا اجر آخری امت کے لیے بڑھا دیا. اگر ایک سنت کوئی زندہ کر دے، ایک سنت پر عمل کرے تو 300 شہیدوں کا ثواب میں دیتا تھا. اگر کوئی پانی پیے بسم اللہ پڑھے، اگر کوئی بسم اللہ لکھے، اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا تھا میں بڑے سے بڑا ثواب دینے کے لیے تیار تھا. لیکن تم نے کبھی دھیان نہیں دیا. تمہیں نیکی کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں لعنتی پلیت دنیا کی ضرورت تھی، تمہیں دنیا کی مال و متاع کی ضرورت تھی، تمہیں تمہارے مکان سے لین دین تھی، تمہیں تمہارے بھائی بچوں سے رشتہ داروں سے لین دین تھی. حالانکہ میں نے قرآن میں صاف کہا تھا ماں سے، باپ سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، مکان سے، سودے سے، تمام کام سے، دھندے سے، مکان سے، سب سے زیادہ مجھے اور میرے رسول کو چاہو. مگر تم نے نہیں سنی. تم کو ہر کوئی سمجھانے کے لیے آیا، تم میری بات نہیں مانتے تھے. ہر وقت اذان میں کہا جاتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ میں تمہیں کامیابی دوں گا، مگر تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا. کل تم میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آج میں تم سے روٹھا ہوں. مجھے تمہارا کچھ بھی ہو مجھے کوئی لین دین نہیں. نہ تو میں جنت دینے والا ہوں، نہ تو میں جہنم دینے والا ہوں. مجھے کیا، مجھے کوئی لین دین نہیں. تم جانو تمہارا کام جانے. اور اس حال میں کتنے دن کھڑے رہیں گے؟ رسول پاک سے پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ تب اللہ ناراض ہوگا؟ کہا اللہ ناراض ہوگا، اللہ کسی کی نہیں سنے گا. اس وقت اللہ ناراض روٹ کر کے بیٹھ جائے گا. تو صحابہ کہتے ہیں آقا تب تو یہ بڑا بھینکر دن ہوگا، تو کتنے سال رہیں گے؟ حضور نے فرمایا ایک روایت 100 سال، دوسری روایت 300 سال. ایک دن کتنے سال کا سمجھ میں آ رہی ہے؟ હવે આંકડો નીચે જો અત્રે વરે જો તો 300 વર્ષ સુધી ઉભો રહો. 300 साल तक खड़ा रहना और वो भी अल्लाह नाराज. अल्लाह, इसलिए मुसलमानों फिर ऐसे में कोई आएगा मुस्तफ़ा जाने रहमत, वो आकर कहेंगे अना लहा, मैं आज के दिन के लिए हूँ. वो सजदा करेंगे और मनाएंगे अल्लाह को मौला मान जा, बस हिसाब कर दे, जन्नत जहन्नम का फैसला कर दे. मेरी उम्मत परेशान है, फैसला कर दे. बस इसका नाम है शफाअत कुबरा. ये है शफाअत. हमने तो क्या कर लिया था कि शफाअत होए तो बस हुजूर पकड़ी जन्नत में भेजी नहीं जा. मामूली नहीं है. ये भी होगा लेकिन अभी देर है, अभी तो सज़ा मिलना वगैरह बहुत कुछ है आगे तो. लेकिन मुसलमानों ये था आलम हश्र. अब इसके बाद में दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह. अब इसके बाद में जब अल्लाह कहेगा ठीक है, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, फैसले की बारी आएगी, तो हम सोचते हैं हमारे पास काफ़ी नेकियां हैं, तो बड़े रात जो नमाज़ें पढ़ी हुई है ना वो भी काम आएगी, किसी की दुआ काम आ जाएगी. आपको सुनाओ क्या क्या होगा. एक हदीस में आता है, एक हाजी साहब होंगे, हाजी साहब, उसकी नमाजें होंगी, हज होंगे, ज़कात होगी, नमाज सब होगा, सब यानी सदका खैरात सब होगा. और हदीस में आता है कि पहाड़ पहाड़ जितनी नेकियां होंगी फरिश्ते घसीट घसीट के लाओगे. सब देखेंगे क्या इतनी बड़ी नेकियां, इतनी सारी नेकियां भाई की है.
अच्छा ठीक है, तो इतनी सारी नेकियां तोलो तो इसके रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने, बच्चे ने बधी आ जाएंगे। का ठहरो ठहरो, क्यों? कहा हमें बधी जहन्नुम में जाने वाले नहीं, या नेकियां नहीं है तो हमें फंसाने, इसका क्या? तो तुम लोग कौन हो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हमें इसके सगे। एक कहेगा मैं इसका पड़ोसी है, अच्छा, तो दूसरा कहेगा मैं इसका बेटा हूँ, एक कहेगा मैं इसका भाई हूँ, एक कहेगी मैं इसकी बीवी हूँ, एक कहेगी मैं इसकी बेटी हूँ। अच्छा तो ठीक है, क्या सवाल है आपका? बीवी कहेगी देखो हमारे ऊपर हराम कारी का, हराम खाने का इल्ज़ाम है, तो हम ये कहते हैं कि हम कमाने नहीं जाते थे, ये जाता था, इसको पूछो। फिर हम पर ये इल्ज़ाम है कि हमने नमाज नहीं पढ़ी, तो इसको कहो कुरान में क्या है, मर्द औरत पर हाकिम है। धनी चाहिए कहना खपे, तो धनी के ही भान होनी खपे कि नमाज पढ़ा न कहते मरीजों ने मां मर जाएगी, क्योंकि वो कहेगी कि नमाज जो तुम्हें कड़े मुझे घर वाले चोज नहीं। पर छोकरा बोलेगा हाँ मुझे काम काज का तो कहता था, पर मुझे नमाज करने का भी क्या नहीं है। तो हमें क्या करना, दो नेकी लाओ, नेकी करते पड़ोसी कहेगा, पड़ोसी हम कह देते ने पाके करो, ये जाना नंजे पा तो कोई में पौधा नहीं, पाके करो, ठीक है। वो पड़ोसी, वो पड़ोसी वहाँ ने कहेगा अल्लाह पाक इसने मेरी इज्जत आबरू में कोई खयानत नहीं की, इसने मुझे दूसरा कुछ परेशान नहीं किया, मगर ये खुद नेकियां करता था और मुझे कभी नेक काम करने की दावत इसने नहीं दी। હવે 5 होता के 3 फेरे चोणो, हाथी વધારે न चोणो, अनमें कई गाल सची मजनी पानी। हजरत ऐसा है कि 3 बार कहना, अगर 3 बार कहना ऐसा होता तो मस्जिद में तकरीरें सिर्फ 3 बार होती, पची बंद हो जाती ना। 3 बार का किसने कह दिया, ये 3 बार कहाँ से आओ गया, मुझे तो नहीं खबर पड़ती। नेक काम का हर बार कहो, हर बार कहो, भले इनके सारो लगे के ना लगे, माठो लगे तो बोला बोर रोटला વધારે કઈ વધી વધી પાકે ચોંડો ગુનો પાકે મકે તો ગારું બીજે તો હાલે વાંધો નો કી વાંધો નો દીએ તો ગને તો નહીં ગુનતો તો નહીં देता चलेगा, लेकिन मैं जो कहता हूं वो तो कहता ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां ना फंसना पड़े। तो इस तरह से सारे लोग आएंगे, अपनी अपनी नेकियां ले जाएंगे, उसकी पहाड़ जितनी नेकियां खत्म। पची यहां तक भी आया हदीस में कि फिर भी घटेगी, फिर भी घटेगी। तो कहेंगे अब तो कहा हमारे गुनाह दे दो इसको, गुनाह उसको देंगे तो क्या होगा मालूम है? कहेंगे ऐलान होगा ये वो बदनसीब शख्स है जो अपने घर वालों की वजह से जहन्नम में जा रहा है। अज पापा घणी के पाचो ना तब क्या गालियों अचे थी, घर जी धंधो करो ये भी इबादत है, करो खबर पड़ी। मनाई कोई नहीं करता, मनाई कोई नहीं करता, क्योंकि घर जला के तीरथ थोड़ी होता है, बल्कि मेहनत मजदूरी वाले को मुबारक हो, मुबारक हो कि एक बार रसूल पाक निकले, एक शख्स को देखा कि वो लकड़ियां काट रहा है, हुजूर ने उसे बुलाया कि इधर आ, उसके हाथ पकड़े और चूम लिया। रसूल ने चूमा, साहबा ने कहा आका आपने हाथ चूमे? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा ये 5 टाइम नमाज भी पढ़ता है ने घर वालों के लिए हलाल रोजी के लिए मेहनत भी करता है, तो हाथ तो उनके रसूल चूमते हैं। मेहनत करना मना नहीं है, अपने घर वालों के लिए कमाना सबसे बड़ा सदका है, करो, लेकिन अल्लाह रसूल को छोड़ के ना करो। बड़े से बड़ी रात आती है तो हम लोग गायब हो जाते हैं, ऐसा ना करें मुसलमानों। इसलिए ये आखिरत बड़ी भयानक चीज़ है, उसमें नेकियां घटेगी। मुस्तफ़ा जान रहमत की शफात बिल्कुल हक है, इनकार नहीं है। गौस पाक भी छुड़ाएंगे, गरीब नवाज भी छुड़ाएंगे, लेकिन वो तो बाद में, तब तक तो हमारा पूरा हो चुका होगा, हमें वापस जहन्नम से निकालने आएंगे, वो बात की बात है। लेकिन ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब ये है, પાંજેલા કરીને બધેથી વડે में वडी सजा ही है कि पा मुजरिम बनीने हथकड़ी પહેરીને અજાબ में ઊભા હું અને માં ફાતિમા पंजतन बाग हसन हुसैन मौला अली साहब किराम અને रसूल पाक अल्लाह जे वटे सिफारिश કરીને પાકે છોડાયેલા ઊભા હોય, જાણે કે પોલીસ સ્ટેશન में પાંજો વડીલ માળું અચે અને હું સાહેબ કે છે અહીં જો આય तो पाजे वडे છે આસાન જો આય પૂરો કરો तो खबर है जी भूलू गुजरी है ना रन्ने एड़ा एड़ा कम करिए ने पाजे वडील लग के सुने
તો એ પાંજે મોતથી વધારે આવી કે ના સચો ચોલે તો હુતે હુઝૂર જે સામે પંજતન જે સામે પાંજ ચિઠ્ઠા ખોલે ને ચે કે ના રસૂલે પાક કે એ મહેબૂબ તું ચાहतो કે છાડી ગયા પર ડસ તો ખરાન જા ચોપડા તો ડસ તો રસૂલ की કતરી શરમ જ नहीं पाम मोह दुखाड़ी सकता तिलक કરીને मुसलमानों सुधर जाएं, हम सब सुधर जाएं, हम सब आज तौबा करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाह को माफ़ फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज की इस मजलिस को हमारे लिए आफियत नजात का सबब बना दे। अल्लाह ताला मरहूम के लिए करवट करवट जन्नत अता फरमाए। और दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और मरहूम के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। वैसे टाइम तो हो चुका है लेकिन हमारे मेहमान आए हैं यहाँ तो इनको भी थोड़ा सा वक्त देंगे। आप लोग दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली